مسلمہ پر جو رمضان المبارک کے نصیب ہونے میں ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اس کا فضل، اس کی رحمت، اس کا کرم۔ کورونا وائرس نے جہاں پریشانیوں کے پہاڑ گرائے ہوئے ہیں، تو وہاں اللہ کریم نے انہی دنوں میں ایمان والوں کو رمضان المبارک بھی دے دیا ہے کہ خوب دعائیں کریں، برکتیں لوٹیں۔ نہ صرف کرونا بلکہ دنیا آخرت کی مصیبتیں، دنیا آخرت کے عذابوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے اپنی مغفرت طلب کریں، رحمتوں کے دروازے کھلیں۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح ہمیں فیض یاب ہونے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات سورہ زمر، سورہ مومن اور سورہ حامیم السجدہ اس کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ زمر کا آغاز قرآن عظیم فرقان حمید کی نازل ہونے کا اعلان ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جو العزیز الحکیم ہے اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے قرآن پاک اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتیاز کرنے والی کتاب ہے، فرق کرنے والی فرقان ہے حق اور باطل میں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی عبادت کریں مخلصاً لہ الدین، اس کی اطاعت میں مخلص ہو کر، سنسیئر ہو کر اللہ کی عبادت کریں، بالکل یعنی عبادت صرف و صرف اسی، عبادت میں اس کے ساتھ نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور ہمیشہ سے اللہ وحدہ لا شریک واحد ہے، لا شریک ہے، اور اہل ایمان ہمیشہ اسے وحدہ لا شریک جان کر اس کی پرستش کرتے رہے ہیں، عبادت کرتے رہے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ صرف اللہ کے لیے دین خالص ہے، یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہ کے لیے خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کبھی کسی دور میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ وہ وحدہ لا شریک، اور یہی اہل ایمان کا ایمان ہے۔ مکے کے مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بالکل ہی چھوڑے ہوئے تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ بڑے بڑے ہیلے بہانے جو ان کے دیگر آپ نے سنے ہیں، قرآن کی آیات میں موجود ہیں۔ جب انہیں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت تم کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم گناہگار لوگ ہیں، انسان ہیں، اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وہ الہ اعظم ہے، تو ہم اس قابل نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس لیے ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ یہ اپنا ہی انہوں نے فلسفہ دیا کہ جھوٹوں کی پرستش کریں گے، ان کو خدا مانیں گے تو سچے خدا تک پہنچ جائے گی۔ یہ فکر مکے کے مشرکین کی تھی، اور وہ جواز کے طور پہ یہ پیش کر رہے تھے کہ اس لیے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ ہم چونکہ انسان کمزور ہیں، گناہگار ہیں، اس لائق ہی نہیں ہیں، تو جھوٹوں کی پرستش کر رہے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے کلوز کر دیں گے، قریب کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالی کو علاوہ والی بنا لیا، معبود بنا لیے، اور کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ یہ جو عبادت ہے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، یعنی ان کی عبادت ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ یہ انہوں نے
جب اپنا فلسفہ سنایا نا کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اور بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی ان کی کرتوت اور ان کی سوچ کا اظہار کیا گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج کل جو صاحبان تقوی، اللہ پر ایمان لانے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم کرنے والے، مشکل وقت میں اولیاء کاملین کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ جا کے دعا کرتے ہیں، یا کسی ولی درویش عالم کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، دعا کرنے کے لیے یا دعا کرانے کے لیے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ایک فتنہ جو اٹھا ہوا ہے، بڑا پرانا فتنہ ہے خارجیت کا، جو یہ آیتیں بتوں کے حق میں اور ان کو وہ ان صاحبان تقوی پہ لگا رہے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں کہ دیکھو جی شرک کرتے ہیں، اے شرک ہو رہا ہے۔ حالانکہ کسی مسلمان سے پوچھیں، وہ کسی کے پاس دعا کے لیے جاتا ہے، اس کو خدا مان کے نہیں جاتا، بندہ خدا سمجھتا ہے اس کو، اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، متقی سمجھتا ہے، خدا کے خاص بندوں میں اس کو سمجھتا ہے، اور دعا کے لیے جا کے عرض کرتا ہے۔ تو یہ دعا کے لیے جا کر مشکل وقت میں دعا مانگنے، اگر اس پر شرک کے فتوے لگنے شروع ہو جائیں تو پھر کیا خیال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ وہ تو بارش نہیں ہوتی تو نبی پاک کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور جب بارش رکتی نہیں تو پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ جی قتادہ تو اپنی آنکھ نکلی اس کو ہتھیلی پہ رکھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ مجھے آنکھ چاہیے، میری آنکھ نکل گئی ہے۔ جی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں فرماتے کہ شرک کر رہا ہے، میرے پاس کیا کر، جا سجدہ کر جا کے اللہ کی بارگاہ سے مانگ۔ جی اس کو آنکھ ملتی ہے، اور روایات پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک اپنا لابدن لگاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میری جو یہ آنکھ ہے نا، اس کی روشنی پہلی والی آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، روایات پڑھ کے دیکھیں۔ اور مزے کی بات ہے، حضرت قتادہ کی اولاد میں وہی آنکھ زیادہ روشن ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا ستر داغ، اپنی چادر بچھاؤ۔ آپ نے چلو بھرا نا، جس طرح کوئی چیز ہوتی ہے بھر کے چینی آٹا وغیرہ دیتے، اس طرح سرکار نے چلو بھرا اور اس کے ڈالا، فرمایا اس کو اپنے سینے سے مل، آج کے بعد تو کوئی چیز نہیں بھولے۔ اور سب سے زیادہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام جا کے مانگتے ہیں۔ یہ آیت ہے ہی مشرکوں کے حق میں، لیکن یہ فتنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں بھی ظاہر ہو چکا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وَكَانَ ابن عمر يَرَاهُمْ الْخَوَارِجِ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انطَلِقُوا إِلَىٰ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، الصحیح البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو اللہ کی شریر ترین مخلوق کہتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا، تو وہ ایمان والوں پر چشمہ کرتے ہیں۔ تو یہ فتنہ خارجیت، صباحیت جو ہے، اس کی وجہ سے امت میں یہ جتنی ہسٹری پڑھ کے دیکھے، قتل و غارت کے جتنے سلسلے ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، انہی دونوں لوگوں کی شرپسندی کی وجہ سے، ان دونوں کے درمیان موجود تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرائی ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ فتنہ موجود ہے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ آیتیں جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی وہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، وہ اولیاء پر لگاتے ہیں، وہ انبیاء پر لگاتے ہیں۔ اس طرح یہ فتنے پر بھی پیش نظر رہنا چاہیے، چونکہ فتنہ جو ہے وہ تو اٹھتے رہیں گے، لیکن پہچان ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کی شر سے بچیں، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اہل ایمان حاضر ہوتے ہیں، یہ لوگ وہاں بھی کہتے ہیں یہ صنم اکبر ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ جی تو ایسی سوچ اور ایسی فکر سے
ہم نے یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، الحمدللہ 98% امت مسلمہ جو ہے وہ سچے سچے عقیدے کی طرف بڑھ رہی ہے، فطرتی عقیدے پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے، کون نہیں جاتا وہاں؟ لیکن بہرحال یہ فتنہ موجود ہے، اور ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ یہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، حضرت علی شیر خدا سے بغض رکھتے ہیں، بہت ساری اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں نا، وہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں اور کفر و شرک کے فتوے صادر کرتے ہیں۔ ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ خدا را آخر مرنا ایک دن، اتنے بے رحم فتوے ان سادہ لوگ مسلمانوں پہ نہ لگاؤ۔ یہ سادہ لوگ مسلمان ہیں، سجدے وہاں جا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور بندہ خدا کو خدا کی دی ہوئے قرب کو پیش نظر رکھ کے ان سے دعا کراتے ہیں جی، اور دعا خود بھی کرتے ہیں، دعا کراتے بھی ہیں۔ اور اگر یہ صاحب مزار سے اس عقیدے کے ساتھ عرض کر دیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، جبکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، مزارات میں زندہ ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ولی ریٹائرڈ تھوڑا ہی ہوتا ہے، جو زندگی میں ولی ہے وہ قبر میں بھی ولی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھ دیا جائے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں، یہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، کوئی دنیا کا کوئی مفتی اس کو شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے طاقت دی ہے، اور حدیث میں تفصیل میں نہیں جاؤں، موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جاتا ہے، اور یہ استغاثہ کب سے شروع ہے؟ کائنات کتابیں بری پڑی جی، یا سید السادات جئتو کا قاصدن، جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ آواز دیتے، اور اگر اس استغاثہ کو امداد کی جبی آستانہ آپ کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، اس عقیدے سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ تو اگر شرک کا فتویٰ لگا دیا جائے گا تو پھر کون بچے گا؟ کون سی ہنسیاں اس زد میں آئیں گی؟ گزارش کریں گے خدا را امت میں افتراق اور نہ ڈالیں۔ ہاں یہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ یہ کسی کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اللہ نہ بھی چاہے تو وہ مدد کر سکتا ہے، یہ شرک، یہ شرک کہ اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی مدد کر سکتا ہے یا بغیر کچھ کوئی سپورٹ کر سکتا ہے، بالکل یہ شرک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، درود و سلام پڑھنے والے، مزارات اولیاء پہ جانے والے، کبھی کسی کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی لائق عبادت ہے، جو پیدا ہو، جو دنیا سے چلا جائے، جس کا وصال ہو، جس کی موت ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہی ہے جو الحی ہے، جو قیوم ہے، اس میں کوئی کسی کا دوسرا عقیدہ نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایسے فتوے امت میں کب تک چلیں گے، اور اس سے امت میں نقصان ہوتا ہے، اور کیونکہ ایسی بات کرنا جو پہلے سے کسی نے نہ کی ہو، یہی فتنہ ہوتا ہے، اور ایسے فتنے سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، اور حکم اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم جس کا اسلام کے لیے صدر سینہ جو کھولتے ہیں نا، تو پھر اللہ اس بندے کو اپنی بارگاہ سے نور عطا کرتا ہے۔ سینہ کھولا نا اسلام کے لیے، دین کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو پھر یہ نہیں ہے صرف سینہ کھلتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے ہم اپنے رب، اپنا جو رب ہے نا اس کا، وہ خاص نور عطا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نور ملتا ہے اس بندے کو، اور لیکن فویل للقاسیۃ قلوبہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں۔ اسلام جتنا دل میں داخل ہوگا، ایمان جتنا دل میں راسخ ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جتنا دل میں آئے گی، اللہ جل جلالہ کی محبت جتنا دل میں ڈیرے ڈالے گی، بندے کے دل میں نرمی آئے گی، شفقت آئے گی، رافت آئے گی، رقت آئے گی۔ ہاں یہ رقت ملتی ہی بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، محبت اور سنت پہ جو عمل ہے، اس سے بندے کی
قلب و ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر رافت بھی آتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، رقت بھی آتی ہے، شفقت بھی آتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جس کا سینہ ہم ایمان کے لیے کھولتے ہیں، اسلام کے لیے کھولتے ہیں، تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس کے دل میں نور نازل کرتے ہیں، یعنی اندھیرا نہیں رہتا، پھر دل کا محلہ روشن ہو جاتا ہے۔ اگر دل کا اندر والا محلہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اندھیرے میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد بھی اندھیرے میں ہے، قرآن کی آیتیں کر رہے ہیں پھر بھی اندھیرا محسوس ہوتا ہے، جی نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر بندے کو اپنے آپ کو ٹھٹولنا چاہیے، کہیں عقیدے میں کمی تو نہیں ہے، کہیں بے ادبی شامل تو نہیں ہے، جی کہیں فطور تو نہیں ہے، کہیں کمی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے حضور شیخ العالم سیدی فرمایا کرتے تھے، اگر گھر میں اندھیرا ہو، ساتھ والے گھر میں روشنی ہو، تو پھر تارے چیک کرا لینی چاہیے کہ کہیں ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، جی کہ سب کے گھر میں روشنی ہے، میرے گھر میں روشنی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دل کے اندر بھی ذرا دیکھ لو کہ دل کہیں مندر تو نہیں ہے۔ دل کا مندر مرد کلندر کی نگاہ سے مسجد بنتا ہے، اللہ کے جلووں کا مسکن بنتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ تو کرم فرماتا ہے، لیکن اس کے کرم لینے کے طریقے اس نے قائم کر رکھے ہیں کہ کس طرح وہ نور ملتا ہے، کس طرح کس نسبتوں سے وہ باطن کی دنیا سنورتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، بے شک حبیب مکرم آپ بھی وصال فرمانے والے ہیں، اور انہم میتون، surely you shall die and surely they shall also die، یعنی وہ بھی مریں گے اور آپ بھی وصال فرمائیں گے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاک بھی مرنے، آپ بھی مر گئے، برابر ہو گئے، برابر نہیں۔ اگر برابر ہوتے نا تو اللہ دونوں کا ذکر اکٹھا کرتا، یہاں جدا جدا کیا، انک میتون وانہم میتون، وہ دنیا اور دنیا بھی مرے گی تو محبوب آپ بھی دنیا سے جائیں گے، جی یہ الگ ذکر کیا ہے، واو درمیان میں عاطفہ ڈالی گئی ہے تاکہ کوئی بے خبر یہ نہ سمجھے کہ بس برابر ہو گیا، سارا برابر نہیں ہے۔ اے زمین کے اوپر چلنے والے برابر ہیں، زمین کے اوپر ساروں کے مکان برابر ہیں، زمین کے اوپر ایمان کے لا سارے برابر ہیں۔ جب زمین کے اوپر تم برابر نہیں ہے، زندگی گزارنے میں برابر نہیں ہو، مرنے میں بھی برابر نہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تڑپائے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو تڑپائے جاتے ہیں، ان کی جو ہڈیاں ہیں اور گوشت ہے وہ الگ الگ کر دیے جاتے تھے، سخت تکلیف ہوتی ہے نزع کے وقت، اور فرشتہ آ کے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو 3 دن آ کے اجازت مانگتا رہا، اجازت ملے تو میں اندر آؤں، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اجازت ملی تو بتاؤ، ایک وہ ہے جسے پوچھا ہی نہیں جاتا، جھگڑا دے کے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو جس سے پہلے ملک الموت آ کے اجازت مانگی، یہ برابر ہو سکتا ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھو موت آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ربی کی تعمیل ہوئی ہے، لیکن آنی آئی ہے ایک آن کے لیے، پھر اللہ رب العالمین نے وہ زندگی عطا فرما دی۔ اور کیوں؟ وہ جن کا آقا ہے اس کی امت کے تو شہید زندہ ہیں، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہیں ایسا عقیدہ ہو تو صاف ظاہر ہے پھر نہ قرآن فائدہ دے گا نہ حدیث فائدہ دے گی، کیونکہ عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ضرور ہوا ہے فضائل ظاہری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے فیضان بتاتے ہیں کہ آپ زندہ و پائندہ ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی شان آپ کو شان حیات نصیب ہے۔ اور اس طرح قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کس طرح سور پھونکا جائے گا اور لوگ دوڑ کے بڑھیں گے، اٹھائے جائیں گے، اور کچھ تو وہ ہیں جو تڑپائے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف۔ ہانکنا سمجھتے؟ کافی سارا اجڑ ہوگا،
بھینسوں کا، اور جو ان کو پیچھے ڈنڈے لگاتا ہے دوڑاتا ہے، ہانک کا جائے گا۔ اور جیسے ہی یہ پہنچیں گے نا جہنم کے دروازے پر، تو وہاں جو دربان ہوں گے، وہاں جو حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، آگے پہنچیں گے جہنم کے دروازے پہلے ہی کھلیں گے۔ اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، وقال لهم خزنة ولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات ربكم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے پاس تمہارے رب کی انہوں نے تلاوت کرتے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں آئے تو تھے، لیکن عذاب جو ہے کافروں پر متحقق ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں آئے تھے، یعنی ہم نے مانا نہیں۔ ہاں یہ کہیں گے ہم نے تو یہ ہوا، تو پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے، قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے خالی ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ جو evil is the destination of those who are boastful، یہ جو تکبر والے لوگ ہیں ان کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اگر تکبر نہ کرتے، اللہ کی کبریائی کو مان لیتے، مصطفیٰ کریم کی مصطفائی کو مان لیتے، تو یہ آج ان کا برا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور پھر لایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ہیں، جنت کی طرف لایا جائے گا۔ اب دیکھو ان کو کیا پروٹوکول عزت مل رہی ہے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، ان کے دروازے کھلے ہوں گے جنت کے بھی، وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو دربان ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، اچھے رہے ہو۔ ان کو سلام پیش کیا جائے، ان کو سلامتی کون کریں گے؟ جنت کے داروغے جو ہیں وہ جنتیوں پر سلام پیش کریں گے۔ فادخلوها خالدین، کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو جنت کا دروازہ کھولیں گے، سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور اللہ رب العالمین جل مجدہ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے، تو جنت کی طرف بڑھنے والے عظمت سے کس طرح ان کو اللہ کریم نوازتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، وہ اس کے گرد گھومتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اور پھر وہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، ان الفاظ سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، یہ وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں، انہوں نظریں جھکی ہوئی ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور تسبیح بیان کرنے کے بعد وہ کرتے کیا ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ ارے اپنا ختم شریف جو آپ پڑھتے ہو کیا کرتے ہو؟ پہلے کچھ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی کو ختم پاک آ جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں، وہ فرشتوں کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، پھر مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ تیری رحمت ہر چیز پر، تیری رحمت اور علم واسع ہے، وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، اللہ جنہوں نے توبہ کی ان کو بخش فرما، ان کو بخش دے جی۔ اور پھر اللہ ان کو عذاب جہیم سے، سخت عذاب سے بچا۔ پھر ان کی دعا آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ ان کو جنت میں داخل کر جس کا تو نے وعدہ فرمایا۔ اور جنہوں نے اصلاح کی ہے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اولادیں، ان کو کس کس کی دعا مانگتے ہیں؟ آباء کے لیے بھی، بیویوں کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے، اور ان کی اولاد کے لیے بھی۔ انک انت العزیز الحکیم، تو ہی تو غلبے اور حکمت والا ہے۔
دعا ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. جس طرح ہم شروع کرتے ہیں نا آدم علیہ السلام سے لے کر جی بات تو کہتے ہیں اتنی کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں یہ آیت پڑھو، ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے، آبا کے لیے بھی مانگتے ہیں، ازواج کے لیے بھی مانگتے ہیں، اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں. یہ دعا اگر آپ کو نظر آئے گی تو اہل سنت والجماعت کی دعاؤں میں نظر آئے گی. اور یہ عمل قرآن سے ثابت ہے، فرشتے ایسا کر رہے ہیں، فرشتے ایسے دعا مانگ رہے ہیں. اور یہ دعا میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا میری اولاد میں فلاں بیٹا نظر نہیں آتا، میرے رشتہ دار فلاں بندہ نظر نہیں آتا، میرے گھر والوں میں فلاں بندہ نظر نہیں آتا. اسے کہا جائے گا کہ ان کے عمل صحیح نہیں تھے، وہ یہاں نہیں ہے. وہ بندہ وہیں کھڑا ہو جائے گا، جنتی ہے. وہ عرض کرے گا مالک مجھے بلا دیا ہے، میرا خاندان ادھر چھوڑ دیا ہے. آواز آئے گی ان کو بھی بخش دیا جائے. اس لیے اگر خونی رشتہ دار وہاں خیال کر کے دعا کر لے تو جنت میں لے جائے گا. روحانی تعلق والے مرشدین کاملین جن سے تعلق ہی اللہ کے واسطے کا ہوتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے خاص بندے کو جنت کی طرف حکم ہوگا وہ جانے لگے گا لیکن رک جائے گا. وہاں دیکھے گا کہ اپنا جانے والا محبت والا خدمت والا ادھر دوسری قطار میں کھڑا ہے جو جہنم کی طرف جا رہی ہے. وہ کھڑا ہو جائے گا تو آواز آئے گی کہ بندہ خدا جنت میں تیرا داخلہ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جاتا کوئی نہیں. وہ بندہ خدا کہے گا یا اللہ بے شک تیرا حکم ہے، تو نے فرمایا ہے، لیکن وہ جو بندہ ہے اس نے میری ایک دن مجھے وضو کرایا، اس نے میری خدمت کی تھی. وہ وہاں ہی فرمائیں گے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ ہمارے ساتھ وعدہ کیا جو ہم نے مانگیں گے تو عطا کرے گا. تو اللہ کرم کر سے بھی جنت عطا کر. حدیث شریف میں آتا ہے رب اسے بھی ان کی سفارش سے جنت عطا فرماتا. تو اور یہ عام بندہ نہیں ہوگا، وہ اس بندے کی معافی ہوگی جو جہنمی ثابت ہو گیا عمل سے، جو اس کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا. لیکن اس کریم نے اپنے خاص بندوں کی عزت دنیا پہ بھی رکھتا ہے، اور قیامت کے دن تو اس کا عملی مظاہرہ ہوگا. اس کا عملی مظاہرہ تو قیامت میں ہوگا کہ اللہ کے ہاں اللہ والوں کا کیا مقام، اللہ کے ہاں نبیوں کے تاجدار کا کیا مقام. اس لیے سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. لوگوں دنیا میں تو بڑے بڑے لوگ سردار بنتے ہیں، بڑے بڑے اپنے اونچا سمجھتے ہیں، لیکن سنو میں محمد وہ ہوں جو قیامت کے دن بھی اولاد آدم کا سردار. یہ مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور اس طرح اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کے وہ خوبصورت اعمال دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. واضح طور پہ فرمایا اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، نہ اندھا نہ بینا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جس طرح اندھا بینا بھی برابر نہیں ہے، اس رات دن کا اندھیرا رات اور دن کے برابر نہیں ہے، ان میں فرق ہے. تو اسی طرح جو ایمان والے ہیں نیک ہیں وہ، اور وہ جو برے ہیں وہ برابر نہیں ہے. جب برابر دنیا میں نہیں ہے تو برابر قبر میں بھی نہیں، برابر کا حشر میں بھی نہیں. اس لیے برابری کے چکر میں نہ پڑو. اگر برابری کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو باپ کا بھی ادب نہیں کر سکو گے، ماں کا بھی ادب نہیں کر سکو. اس لیے یہی فطور شیطان دیتا ہے. سب سے پہلے یہی تو انگیز اس نے کیا انا خیر منہ، انا خیر منہ، انا خیر. اور یہ خیر منہ کا جو نعرہ ہے نا یہ برباد کر کے رکھ دے گا. اور میں مار دیتا ہوں، میں سے تو مرا ہے وہ. اس نے اپنے آپ کو میں کہا میں بہتر ہوں. میں بہتری جو کہنے والے اگر نبی کے مقابلے میں کہہ گئے تو بیڑا کر دو. دنیا میں بھی اگر تم سب کو ایسا ہی سمجھو گے برابر برابر، کہاں برابری ہے؟ پیدائش کے لحاظ سے برابری ہو سکتی ہے، مقام کے لحاظ سے اللہ اپنے خاص بندوں کو عظمت دیتا ہے، شان دیتا ہے. سب سے پہلا درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے، اور محبت و قرب کا آخری درجہ وہ سید الحبیب سید المحبوبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری درجہ. اس کے درمیان بے شمار درجات ہیں محبت والوں کے، قرب والوں کے. وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے.
آخری بات کہ رب العالمین فرماتا ہے وقال ربکم and your Lord says ادعونی استجب لکم pray to me I shall acknowledge your call. اللہ فرماتا ہے جب تم پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں. اور اس صورت کا آغاز جو ہے بالکل ابتدا میں وہ بھی جس انداز سے کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دعا جو ہے نا دعا یہ مانگنے کے لیے قلب کو حاضر رکھنا ضروری ہے. اور کسی وقت بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. ایک کے بعد دو مطلق حکم ادعونی مجھ سے دعا مانگو. اس میں نماز کے بعد مانگو پہلے مانگو جنازے سے پہلے مانگو جنازے کے بعد مانگو کوئی پابندی مطلق اللہ نے رکھا ہے. دعا مانگو. اب دعا کی قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سنتا تو ہے لیکن دعا مانگنے کا جو انداز ہے جو کیفیت ہے اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ایک بندہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نماز سرکار مسجد میں تشریف فرما تھے. اس نے آ کے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے اللہم اغفر لی وارحمنی کی دعا مانگی. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا المصلی تو جلدی کر گیا ہے بیٹھو پہلے تم دعا مانگو پہلے تم نبی اپنا اللہ کی حمد بیان کرو. اجلت یا ایھا المصلی احمد اللہ بما هو اعلی وصلی علی ثم آپ نے فرمایا پہلے اللہ کی حمد بیان کر جس کا وہ اہل ہے یعنی خوب حمد بیان کر. تسبیح پڑھ تسبیحات پڑھ پہلے پھر مجھ پر درود پڑھ پھر دعا مانگ. جی اور کیا ہے نماز پڑھ کے وہ بیٹھا ہوا تھا تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرو یعنی ذکر کر تسبیح پڑھ اس کے بعد درود پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ. اپنی نمازوں کے بعد آپ اندازہ لیں ہم کیا کرتے ہیں جی ہم ذکر کرتے ہیں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود اور پھر دعا. یہ طریقہ. اور دعا جو ہے غافل دل سے مانگی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے لیے قلب اور زبان کو یکجا کرنا پڑتا ہے اور تڑپ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ اور شدت سے طلب کے ساتھ. یعنی جس طرح دعا مانگنا کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے منع کیا گیا. عرض کرو اس کی کرم پہ اس کی رحمت پہ یقین کرتے ہوئے کہ جتنا بھی بڑا میں گناہگار ہوں مجھے بخش تو ہی بخشنے والا ہے. یعنی دعا مانگنے میں اس طرح مانگو جس طرح بچوں کی طرح. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح اور دعا مانگو بچوں کی طرح. بچے کیا کر جس چیز پر لگ جائے نا ضد کر کے چھوڑتے ہی نہیں. فرمایا اپنے رب جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا اس سے مانگو اور محبت سے مانگتے چلے اور شدت سے مانگتے چلے کیونکہ وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ عطا فرماتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادۃ عبادت کا مغز ہے. نماز 12 رکعت بندہ نماز پڑھے سلام پھیر کے اٹھ کے باہر نکل جائے عبادت کا مغز ہے. تو دعا اور دعا نہ کرے. ہر نیک عمل کے بعد دعا کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ طریقہ ہے صالحین امت کا. اور پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت ابواب الرحمہ. جس کے لیے تم میں سے دعا کا دروازہ کھل گیا نا اس کے لیے رحمتوں کا دروازے کھل گئے. یہ دعا جو ہے اور دعا اپنے رب سے مانگنی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو اور پھر وہ رب جو غفار ہے غافر. اس صورت کی آغاز بالکل آغاز میں اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر ہے. غافر الذنب یعنی جس نے قرآن نازل کیا اللہ العزیز العلیم غافر الذنب معاف کرنے والا.
وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول، خوب رحم فرمانے والا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود ایکسپٹ اللہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، ٹورڈز ہم از دا ریٹرن، ہم اسی کی طرف لوٹو گے۔ صفات ذکر کی گئی ہیں، جس ذات میں یہ صفات ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی الہ ہے۔ اب غافر الذنب کا معنی ہے ذنوب کو، گناہوں کو چھپانے والے، مٹانے والے۔ وقابل التوب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا۔ اور یہ دونوں صفتیں الگ الگ ذکر کی، غافر اور درمیان میں واو عطف ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی بندہ توبہ کرے تو معاف فرماتا ہے۔ اور غافر الذنب کا معنی یہ ہے، علماء نے کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ نہ بھی کرے نا، وہ کریمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو بھی معاف فرماتا ہے۔ وہ کریم، ایک تو توبہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ جسے چاہتا ہے جس پر کرم فرما، یعنی بندہ توبہ نہ بھی کرے وہ کریم ایسا ہے بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر بندہ اس مالک الملک کی حضور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر اتنے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کہ اسے پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے عطا فرمائے۔ اور وہی اصل مانگنے کے گر ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس وہ گر آ چکا ہے، وہ مانگتے ہیں پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مستجاب الدعوات، ایک دفعہ ایک دعا کے موقع پر بات ہو رہی تھی تو حضور شیخ العالم فرمانے لگے میں تجربہ کار گداگر ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ جانتا ہوں۔ اب جو مانگنے کا جتنا طریقہ سلیقہ اس کے ہاتھ آ گیا اتنا اس پر کرم ہو گیا۔ اچھا، یہ حضرت ایک بات، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھا، شام کا رہنے والا تھا اور بڑا نیک صالح تقویٰ دار، آپ اس سے بڑا پیار کرتے اور اس کو اپنا بھائی کہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا مدینہ شریف میں، آپ نے اپنے اس دوست کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا حضور اس کی بات ہی نہ کریں، وہ تو گمراہ ہو گیا ہے، آپ تو شراب پیتا ہے، ناچ گانے میں ہے، فسق و فجور میں، تو آپ بڑا دکھ ہوا، آپ بڑے پریشان ہو، تو بڑا نیک آدمی تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرنا، جب جانے لگو تو میرے مل کے جانا، میں کوئی خط اس کو لکھوں گا۔ تو آپ نے اپنے اس دوست کو نا، جب وہ آیا تو پھر اس بندے کے ساتھ خط بھیجا، اور اس خط میں آپ نے اس کے لکھا فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ غافر الذنب۔ پھر یہ پوری آیت آپ نے اس نے لکھ دی کہ اس کی عمر ابن خطاب کی طرف سے اپنے اس دوست کی طرف خط ہے، اور اس میں لکھا کہ سب میں تعریف اس اللہ کی کرتا ہوں جو گناہ معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کا یہ پوری آیت جو ہے نا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف لکھی، اور جیسے ہی وہ خط وہاں پہنچا اس شخص نے حضرت امیر المومنین کا یہ خط پڑھا تو زار و قطار رونے لگ پڑا، اس پر کیفیت آ رہی ہے، اور فوراً اس نے توبہ کی اور پھر نیکی کی طرف راغب ہو گیا، اور پھر سچائی اور نیکی اور پارسائی کی طرف آ گیا۔ اور جب یہ بندہ دوبارہ مکمل طور پہ راہ راست پہ آ گیا تو جب یہ خبر واپس مدینہ شریف میں حضرت امیر المومنین تک پہنچی کہ آپ کے خط کی وجہ سے اس نے توبہ کر لی ہے اور پھر وہ سچی توبہ پر قائم دائم ہو چکا ہے، تو حضرت سیدنا امیر المومنین جنہوں نے اس کی راہ راست کے لیے دعا بھی مانگی تھی اور خط بھی لکھا تھا، اب وہ بڑے خوش ہوئے اس کی توبہ کا سن کر۔ تو آپ فرمانے لگے سنو، جب اپنے کسی دوست کو، کسی بھائی کو اس حالت میں دیکھو کہ وہ راہ راست چھوڑ چکا ہے، غلط کاموں میں پڑ چکا ہے، احاکذا فاصنعوا، پر اسی طرح کیا کرو جس طرح میں نے کیا ہے۔ اس کو تانے نہ مارو، اس کو آپ نے فرمایا کہ اس شیطان کو کا مددگار اس کو نہ بننے دو، بلکہ اس کو طریقے کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اس کو راہ راست پہ لاؤ تاکہ وہ بھی واپس توبہ کی طرف آ جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، یہ اگر کوئی نظر آ جائے ایسا مسئلہ، ہم تو 50 بندے کو پہلے سناتے ہیں وہ یہ کرنے والا ہے جی، اس کے پہلے پردے اٹھاتے ہیں، پہلے اس کو رسوا کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگی ہدایت۔ ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی میں ایسا دیکھو اس پہ پردہ رکھو، پھر طریقے کے ساتھ اس کو بات کرو تنہائی میں، تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ نہیں، جب لوگوں کے ساتھ کرو گے تو وہ تو اور ضدی میں آ جائے گا اور اڑ جائے گا۔
یعنی ایسے طریقے سے اس کی تربیت کرو، تبلیغ کرو تاکہ وہ راہ راست کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے اور توبہ والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ قرآن پاک کی صحیح جو ہدایات عطا کرتا ہے انہی کے مطابق ہمیں رہنے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی روح کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد لک والشکر لک انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمارے گناہ معاف فرما۔ وہ لوگ جو قرآن کی آیات پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی شر سے ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما۔ اللہ کریم اس قرآن پاک کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کر کے جنہوں نے نجات حاصل کی ہے، اللہ ان لوگوں میں ہم گناہ گاروں کو شامل فرما۔ اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کرونا وائرس کی ہولناکیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ ملت اسلامیہ پہ رحم و کرم فرما۔ قرآن عظیم فرقان حمید کے انوار، ماہ رمضان کے انوار سے ہمارے سینے روشن اور منور فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم برحمتک یا ارحم الراحمین۔